پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، ریجیم چینج، آپریشن ریجیم چینج کا سارا منصوبہ اور اس کی امپلیمنٹیشن جس مقصد کے لیے کی گئی، اس میں ایک اور قدم آج حکومت نے اٹھایا جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں NRO-2، اور انہوں نے آج باقاعدہ یہ ٹویٹ کر کے بتایا، قوم کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ دن ہے جب مجرموں کی امپورٹڈ سرکار کے ترمیم شدہ نیب قانون نے احتساب ہی کو دفن کر دیا۔ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے محض مجرموں کے اس ٹولے کو ایک اور NRO دینے کے لیے پاکستان کی پوری معیشت اور سیاسی نظام کو پٹری سے اتارا گیا۔ نون لیگ کا خرم دستگیر اس کی تصدیق کر چکا ہے۔ جب ابھی یہ ناظرین معاملہ کھل کے سامنے نہیں آیا تھا آپریشن ریجیم چینج کا، تو ہم اپنے ہی پروگرام سے آپ کو بتا چکے تھے کہ NRO-2 کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے، اور اب جو مختلف پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اور سینئر صحافی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ ساری چیزیں، جہاں اس میں ایک بیرونی عنصر شامل تھا، وہاں کچھ اندرونی فیکٹرز بھی اس کے اندر شامل تھے، اور آج اس NRO-2 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح NRO-1 جس طرح دیا گیا تھا، اس وقت ایک آرڈیننس آیا تھا کیونکہ جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تمام عہدے ان کے پاس تھے، اور NRO-1 دیا گیا، اور اس میں بھی اس وقت مارک لائل گرانٹ، جیک سٹرا، ان کا ایک کلیدی کردار تھا، امریکہ سے کونڈولیزا رائس کا ایک کلیدی کردار تھا۔ اور اب جو معاملات ہوئے ہیں، کل کو جب وکی لیکس آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ US چارٹی افیئرز کس سے ملاقاتیں کرتی رہیں، کس سے ملاقاتوں میں کیا چیزیں ہوئیں، اور اگر یہ وکی لیک سامنے آئے تو آپ کو وہ تمام کردار بھی پتہ لگ جائیں گے کہ اس وکی لیکس میں کیا چیزیں مینشنڈ ہیں، کیونکہ US چارٹی افیئرز تمام چیزیں، اپنی تمام ملاقاتیں جو ان کی ہو رہی تھیں اس دوران، صحافیوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کچھ سول اور عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان تمام کی کیبلز باقاعدہ طور پہ بھیجتی رہی ہیں، اور جب بھی یہ وکی لیک سامنے آئیں گی تو آپ کو تمام کردار اس حوالے سے بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج پروگرام میں ناظرین تھوڑا تفصیل سے اس طرف جائیں گے کہ سازش اور مداخلت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 31 مارچ کو کی، اس میں وفاقی وزراء بھی شامل تھے اور عسکری قیادت بھی اس میں شامل تھی، اور عسکری قیادت جو وزیر اعظم جس کو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اس اعلامیے میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی، ایک مداخلت تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ نہ صرف یہ، اسی پریس ریلیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی لکھی گئی کہ 30 مارچ کو جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، participants also endorsed the cabinet's decision in the special cabinet meeting held on 30th March 2022 under the Prime Minister chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing of the National Security Committee of the Parliament۔ یعنی کہ جو 30 مارچ کو کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء شامل تھے، جس میں وزیر اعظم عمران خان جس کی صدارت کر رہے تھے، اس اعلامیے کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ NSC کو اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، اور اس کابینہ میٹنگ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، 30 مارچ کو جو چیزیں ڈسکس ہوئیں NSC کے پارٹیسپینٹس کو وہ بھی بتایا گیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا 30 مارچ کی اس کابینہ کی میٹنگ میں اور اس کے منٹس، اس میں سازش کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کی کہانی کیا ہے، یہ تھوڑا پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے آج۔ لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند اہم مقدمات، اور یہ اہم مقدمات اس حوالے سے ہیں کہ جب پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی تو امید یہ تھی کہ یہاں پہ پاکستان کے جو شہری ہیں، جو پریمبل میں لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، وہ ان کو تمام آزادیاں موصول ہوں گی، اور جو پریمبل میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا تمام نظام پاکستان کے شہریوں کے پیپل آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دیئر وشز، جو پورا ریاست کا نظام ہے، انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے۔ لیکن مسئلہ ناظرین یہ آ رہا ہے کہ آج آزادی کے تقریباً 75 سال بعد جو انگریز بہادر ایسٹ انڈیا کمپنی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران جو کارروائیاں کرتے تھے بر صغیر میں لوگوں کے خلاف، جو آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے،
ان کے خلاف مقدمے ہوتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے افسران کرتے تھے، اسی نوعیت کے مقدمات آج بھی قائم ہو رہے ہیں۔ سیکشن 505 اور سیکشن 124A کا استعمال، اور بھارت میں سپریم کورٹ اس کو روک چکی ہے۔ برطانیہ اپنے قانون سے 124 کو بغاوت کے سیکشن کو نکال چکا ہے، اور یہ سوال متعدد بار عدالتوں میں بھی اٹھا ہے کہ اپنے ہی شہری کیسے بغاوت کر سکتے ہیں اور یہ مقدمات ہوتے کیسے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک مقدمہ ڈاکٹر شیری منسٹر فار ہیومن رائٹس، جس دن انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی صاحبزادی ایموشنلی ڈسٹرب تھی۔ کسی کی بھی والدہ کو اٹھایا جائے تو آبویسلی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کلمات کہے اور اس کے بعد ان کے باقاعدہ طور پہ 505 اور دیگر سیکشنز کے تحت ایک مقدمہ کر دیا گیا۔ آج جو FIR ہوئی تھی اس حوالے سے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس FIR کو ختم کر دیا، کویش کر دیا، اور اس میں جو کارروائی ہوئی، جو بریف عدالتی کارروائی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے کہا کہ ایمان مزاری آفیسر آف دا کورٹ ہیں، ان کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ایمان مزاری اپنے کہے پر ندامت کا اظہار کر چکی، ایمان مزاری معذرت کر چکی، اب مزید کیا چاہتے ہیں؟ اسی حوالے سے جب کارروائی آگے چلی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس بیان کا وقت بھی دیکھیں، ان کی والدہ کے ساتھ اس وقت کیا ہوا تھا۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ ایمان مزاری ہماری بچی کی طرح ہیں، لیکن ان کا پرانا کنڈکٹ بھی دیکھیں۔ ایمان مزاری کی وکیل نے کہا کہ عدالتی ہدایات پر ہم تحفظات کے باوجود تفتیش کا حصہ بنے، پولیس کو کچھ بیان دے رہے تھے، وہ کچھ اور ہی لکھ رہے تھے۔ ایمان مزاری کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پولیس کو کہا ہم خود تحریری بیان جمع کرائیں گے۔ زینب جنجوہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ایمان مزاری خود تحریری بیان دینے پولیس کو فون کرتی رہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایمان مزاری کی درخواست منظور کی اور منظور کرتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس، فریڈم آف ایکسپریشن، اس حوالے سے ان کے بڑے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، اور دیگر ججمنٹس بھی ان کی انٹرنیشنلی کورٹ ہوتی ہیں۔ اب جب بغاوت کے مقدموں کی بات آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی یہ مقدمات قائم ہیں۔ شاید اسی لیے یہ مقدمات قائم ہے کہ کسی کی یہ خواہش تھی کہ جناب ہر کسی کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا جائے، اور آزاد عدلیہ پاکستان میں خاص طور پہ 2007 کے بعد جس کا قیام ہوا، وہ ابھی بھی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں پاکستانی شہریوں کے، تمام تر کوششوں کے باوجود مختلف لوگوں کی نون انون کی ان کا دفاع کرتے ہیں۔ آج مراد سعید صاحب کی بھی ایک عدالت میں پیشی ہوئی، انہوں نے بہت امپورٹنٹ وہاں پہ گفتگو کی، اور انہوں نے وہاں پہ عدالت میں سوال اٹھایا کہ کیا بغاوت کے مقدمات درج کروانے والے زیادہ محب وطن ہیں؟ ایک بیرونی طاقت کے ذریعے ملک کے خلاف سازش ہوئی، بحیثیت پاکستانی شرم آئی کہ ایک گورا ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ معاملے کو کابینہ سمیت اعلیٰ عدلیہ کے سامنے اٹھایا گیا، ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ آئینی قانونی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ احتجاج سے پہلے پاکستان بنانے والوں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا، علامہ اقبال کے گھر گھس کر ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا، مظاہرین پر ربڑ بلٹ جبکہ بچوں اور خواتین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ آپ ان لوگوں کو بھی بلائیں جو اس سازش کا حصہ تھے، یہ مراد سعید نے عدالت سے استدعا کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ بغاوت ہم نے کی یا رجیم چینج آپریشن کرنے والوں نے؟ غدار وہ ہیں جو سازش کا حصہ بنے یا ہم جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ غدار وہ ہیں جو امریکہ کے سامنے لیٹے یا وہ ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ غدار وہ ہیں جو رجیم چینج کر رہے ہیں یا وہ جو ملکی خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، کرایہ دار نہیں۔ جو بھی یہ فتویٰ بانٹ رہے ہیں ان کو یہاں بلائیں، ان کو جیل میں ڈالیں۔ ہم نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، بغاوت اور غداری، اس میں قانونی طور پہ بڑا واضح فرق ہے۔ غداری آئین کے آرٹیکل 6 میں ڈیفائن ہے، جس کو کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو واحد ایک کیس ہے اس حوالے سے جس میں کنوکشنز بھی ہوئیں آرٹیکل 6 کے تحت، وہ جنرل پرویز مشرف، سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف، سابق صدر مملکت، سابق چیف ایگزیکٹو، ان کے خلاف یہ مقدمہ باقاعدہ طور پہ اس کا فیصلہ بھی آیا، اور پھر جو عدالتی کارروائی تھی اس کے بعد چیزیں چلیں اس پہ آگے کرتے ہیں۔ آج کل ویسے ہی ان کی صحت خراب ہے، لیکن آرٹیکل 6 جب کوئی سرکاری افسر
حکومت کا تختہ الٹتا ہے غیر آئینی طریقے سے تو اس پہ غداری کا آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اپنی فریڈم آف سپیچ کا حق استعمال کرتے ہیں ان پہ اکثر جو مقدمے بنتے ہیں وہ بغاوت کے بنتے ہیں، آرٹیکل پی پی سی کے سیکشن 505 اور 124A کے 124 کے، جس قانون کو انگریز جنہوں نے یہ قانون یہاں پہ نافذ کیا تھا کہ انگریز فوج ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، گورا صاحب نے یہ قانون لے کے آیا تھا اور آج بھی ہماری اسٹیچو بکس پہ موجود ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان بغاوت کے مقدموں کا دفاع بھی کرتے رہے۔ دا لیجسلیٹو اسمبلی ڈیبیٹس کا جب آپ والیوم 4 اٹھاتے ہیں تو 2 سپٹمبر to 17 سپٹمبر جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس میں مقدمہ بھگت سنگھ کا تھا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا جو ہنگر سٹرائک تھی، اور اس کا دفاع بھی انہوں نے کیا۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اس پڑھنے کے لائق ہے، اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اسٹیٹسمین کتنے بڑے تھے۔ اور جب آپ اس سارے مقدمے کو پڑھتے ہیں، ان ڈیبیٹس کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح آتی ہے کہ قائد اعظم کا برصغیر پاک و ہند میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی ڈیبیٹ سے، کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ سے پاکستان کو آزادی دلوائی۔ اسی ڈیبیٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سوالات کیے وہ آج 75 سال بعد بھی پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی ڈیبیٹ میں یہ سوال کیا کہ کیا آپ تھوڑا سوچیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسمین شپ باقی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اسے حل نہیں کر سکتے۔ آپ وقتی اور عارضی طور پر اس مخصوص آزمائش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس ایوان کو اس بات پر غور کرنے کا بھی کہا جائے، کیا آج دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی مہذب حکومت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے میں دن رات مصروف اور سرگرم عمل ہے؟ آپ پچھلے 6-8 ماہ سے روزانہ کے اخبارات پڑھ رہے ہیں، آپ کو بنگال میں مقدمے، مدراس میں مقدمے، پنجاب میں مقدمے اور ملک بھر میں مقدمے ہوتے نظر آئیں گے۔ در حقیقت میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی شرح سے اور اس طرح چلتے رہے تو آپ کو ان مقدمات کو چلانے کے لیے جلد ہی ایک نیا شعبہ کھولنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک اضافی ممبر بھی رکھنا پڑے گا۔ اور آخری الفاظ جو میں حکومت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو بنیادی مسئلے اور اس کی وجہ پر مرکوز کریں، اور آپ جتنا زیادہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ پر توجہ دیں گے آپ کو اتنی ہی کم مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان افراد اور شہریوں کے خلاف مقدمے چلانے میں ضائع نہیں کریں گے جو اپنی ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح کے 1929 میں ڈیبیٹس ہوئی تھی لیجسلیٹو اسمبلی کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ پڑھنے کے لائق ان کی تقریر ہے جو 2 دن کے اوپر محیط تھی۔ لیکن آج جب 75 سال بعد ہم دیکھتے ہیں تو آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان میں آج بھی لوگوں کی جبری گمشدگی کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے کہ وفاقی حکومت کا کردار کہاں ہے؟ کیا ریاست کے اندر ریاست ہے؟ عدالت نے حکم دیا تھا کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے، کہاں ہیں وہ لاپتہ افراد؟ اس عدالت نے احکامات دیے ہیں، عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ تسلیم شدہ ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو نے کتاب ان دا لائن آف فائر میں کہا کہ جبری گمشدگی ریاست کی پالیسی ہے۔ ریاست کے ایکٹ سے نظر آنا چاہیے کہ جبری گمشدگی ریاست کی پالیسی نہیں۔ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے مبینہ انحراف پر کارروائی کرے؟ کیا ملک کے چیف ایگزیکٹو کو سمن جاری کروں؟ عدالتی حکم کا ایک ایک لفظ کا جواب چاہیے۔ مسنگ پرسنز پر کتنے پروگرام ہوئے؟ عدالت کے ساتھ بلیم گیم نہ کھیلا جائے۔ کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ مسنگ پرسنز پر ایک خفیہ ٹرائل کرایا گیا، یہ وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم نے عدالت کو بتایا۔ کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ خفیہ ٹرائل سے مسنگ پرسنز کے خاندان کو بھی نہیں بتایا گیا۔ جیل ذرائع سے معلوم ہوا کہ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں انٹیلیجنس بیورو اور دیگر خفیہ ادارے ملوث ہیں. کوئی بھی ججمنٹ ہوا میں نہیں دی جا سکتی. عدالت کو بتایا جائے کہ کس نے کس کو اٹھایا. وزیر اعظم مسنگ پرسنز کے حوالے سے ناکام ہے. ابھی بھی شکایات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. ریاست مسنگ پرسنز کیسز میں ملوث ہے. ماورائے عدالت قتل پولیس نے کیے ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. عدالت نے یہ معاملہ گزشتہ کابینہ میں بھیجا تھا مگر کوئی حل نہیں نکلا. عدالت نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا. اس کیس کو مزید التوا میں نہیں رکھ سکتے. وفاقی حکومت کو پرویز مشرف سے لے کر آج تک تمام وزراء اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا. عدالت نے اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہونے کا حکم دیا. عدالت نے یہ سماعت 4 جولائی 2022 تک کے لیے ملتوی کر دی. یہ جو معاملات ہیں ناظرین، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حقیقی آزادی کی جنگ رجیم چینج کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اس حوالے سے عمران خان کی کال پہ کل پورے ملک میں احتجاج ہوا. جی ناظرین، یہ آپ نے جو مناظر دیکھے یہ پاکستان کے تقریباً 2 درجن شہروں کے مناظر ہیں. خیبر سے لے کے سندھ تک اور بلوچستان میں اس حوالے سے ہوئے، پنجاب میں اس حوالے سے احتجاج ہوئے. اور عمران خان 75 سال میں پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو نہ ٹرانسپورٹ مہیا کرتا ہے، نہ وہاں پہ بریانی دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، اور لوگ نکل آتے ہیں. لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ پاکستان کے اتنے ہزاروں لوگ جو پہلے بھی نکلتے آئے جب سے آپریشن رجیم چینج ہوا، کل پھر نکلے، کس وجہ سے نکلتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. پاکستان کے جو یہ لوگ نکلتے ہیں تمام محب وطن لوگ ہیں جن کو کہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس حکومت کے خلاف وہ باغی ہیں. ہاں، ہم سب پھر باغی ہیں کیونکہ ہم سب ایک خود مختار پاکستان چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں. ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دکھایا تھا. ایک ایسا پاکستان جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کرپشن ایک ناسور ہے. یہ تمام پاکستانی آزاد خود مختار پاکستان کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ میرے خیال احتجاجوں کا سلسلہ ابھی رکے گا نہیں کیونکہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے عزائم کچھ اور ہیں. اور بات اس پہ رجیم چینج سے ہم نے شروع کی تھی تو 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی اور انتہائی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آسک اینی کویسچنز. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. You can ask any questions. Now I'll take questions and as I said that any question is welcome. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کتنی فراخ دلی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی بھی سوال پوچھیں اور میں کوئی بھی سوال لوں گا. تو کچھ سوالات ناظرین ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ 14 اپریل کو جو پریس کانفرنس ہوئی، رجیم چینج ہو چکی تھی پاکستان میں، ایک نئی حکومت آ چکی تھی اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے انتہائی فراخ دلی سے کہا آسک اینی کویسچنز، کوئی بھی سوال پوچھیں میں جواب دوں گا. اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. جی ناظرین، اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. اس کے پارٹیسپینٹس کون کون تھے اور اعلامیہ میں باقاعدہ کہا گیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے. اور اس مداخلت ہوئی اور نے کا تمام کا کنسنسس بھی تھا. اسی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے ترجمان نے ذکر کیا. لیکن ناظرین، مسئلہ اب گھمبیر ہوتا جا رہا ہے. مسئلہ اس لیے گھمبیر ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت کے ایک وفاقی وزیر اسد عمر جو کہ پرائم منسٹر عمران خان جس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے این ایس سی کی، اس سے پہلے کابینہ کی 30 مارچ کی جو اسی اعلامیے میں ذکر ہے کہ 30 مارچ کو کابینہ کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی موجود تھے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور ایک باوردی شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھیں. وہاں پر ایک باوردی ممبر جو تھے قومی سلامتی کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حقائق میں اور رائے کے اندر ہمیں تفریق کرنی چاہیے. اور انہوں نے پڑھ کے وہاں سے چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ حقائق ہے اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ رائے ہے. اور وہ حقائق وہی تھے. دھمکی دی سیدھی سیدھی، وزیر اعظم کو ہٹاؤ،
तहरीक अदम एतमाद के जरिए तो पाकिस्तान के सारी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा। और आप ये नहीं बता सकते कि कौन से बावर्दी साहब? नहीं, ये मैं बता दूं? हाँ, अच्छा, आपकी मर्जी। मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा, तो उन्होंने फिर फैक्ट्स बताए थे दो। देखिए, फैक्ट्स के ऊपर बात क्या कहा उन्होंने फैक्ट्स के? मैं वही तो बता रहा हूं ना, ये वो वाला पार्ट था लेटर का जहां पर ये लिखा हुआ था उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, उस मरासले का, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा वो बराह रास्त मुंसलिक है तहरीक अदम एतमाद के साथ, और तहरीक अदम एतमाद अभी पेश नहीं हुई थी। अगर कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद, यानी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, तो सब माफ कर दिया जाएगा। और अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, इमरान खान वजीर आजम रहे, तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो हकीकत है ना, इस पर कोई दो राय नहीं है। कोई और फैक्ट भी बताया उन्होंने? उसके अलावा वहां पर ये लिखा हुआ था कि रूस जो गए, वो रूस जाने का फैसला जो है ये वहां पर लिखा हुआ था। इमरान खान साहब का इमरान खान का जाती फैसला। मैं वो बावर्दी साहब की बात करूं, आप कोई और बात की उन्होंने इसके बारे में? नहीं, वो तो खैर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। आई एम नॉट श्योर क्या एनीथिंग दैट स्टूड आउट जो आपके दिमाग में अब आ रही हो? मुझे जो बिल्कुल याद है वो ये कि इस तरीके से फ्रेज जो किया गया था, ये एक बावर्दी मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उन्होंने किया था, और वो उसके बाद फैक्ट इसमें से क्या है वो पढ़ के भी फिर सुनाया गया था। जी नाज़रीन, आपने देखा काशिफ अब्बासी एक सीनियर सहाफ़ी और काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड किस्म के क्वेश्चन उन्होंने किए, बिल्कुल इल इन्फॉर्म नहीं लगे सवालात करते हुए, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और असद उमर एक वफाकी वज़ीर, ब्लू बुक के मुताबिक जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है पूरी हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें वफाकी वज़ीर का स्टेटस काफ़ी ऊपर होता है। वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म और फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एक बात मतवाते कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर मुमलिकत ने तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख के बाकायदा इसको कॉन्स्पिरेसी का, हैंड ऑफ द कॉन्स्पायरेटर कहा कि उसको ढूंढने की ज़रूरत है कि साजिशों का कौन सा हाथ था जिसको ढूंढने के लिए कमीशन बनाना ज़रूरी है। लेकिन इसी प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने एक और बात कही थी, वो क्या थी आइए देखते हैं। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जी, मीटिंग में क्या हुआ मैं नहीं बता सकता और ना ही मेरे पास इत्तला है, बल्कि ज़रा दोबारा सुन लें DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार ने क्या कहा इस मीटिंग के बारे में। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जी नाज़रीन, आपने दोबारा सुना, गौर से अल्फाज एक लफ्ज़ को आप नोट करेंगे। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस हवाले से, क्योंकि अगर कल को कोई कमीशन बनता है तो ये वाले तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का रिकॉर्ड भी शायद उसमें पेश किया जाएगा या बुलवाया जाएगा। जिस तरह असगर खान केस में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी, तो एक इंतहाई अहम बयान है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से एक बयान दिया और क्या क्लेम किया आइए देखते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। तो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था, उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। जी बिल्कुल, DGISPR ने बिल्कुल सही कहा कि उस एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ है। और इंटरफेरेंस कैसे होती है ये मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे बता चुके हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन साबका वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं आइए देखते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि ये साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, DGISPR ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म जो उस NSC मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और उससे पहले 30 मार्च को बाकायदा एक और स्पेशल कैबिनेट मीटिंग की उन्होंने सदारत की।
کیا اس میں کانسپریسی کا ذکر ہوا تھا جس کے منٹس کو پھر 31 مارچ کو این ایس سی نے باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا، اور اسی اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیسپینٹس آلسو انڈورس دا کیبنٹ ڈیسیژن ان دا اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہیلڈ آن 30 مارچ 2022۔ تو اس حوالے سے 30 مارچ کے کابینہ کے وہ منٹ جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ سازش تھی۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے بہت کام کرتی ہیں، دہشت گردی کے خلاف کافی کام کرتی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کافی کرتی ہیں، لیکن جو افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار نے کلیم کیا، دعویٰ کیا، اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کیا کہتی ہیں اور کیا سوال انہوں نے اٹھایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی، ہم نے رپورٹ پوری پیش کی، وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی، سائفر جدر ڈسکس ہوا تھا۔ جی ناظرین، اس حوالے سے اسی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر شیریں مزاری اور اسد عمر جو کہ وفاقی وزراء تھے اس وقت، انہوں نے کافی اہم سوالات اٹھائے تھے، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ان تمام سوالات کے جوابات آنے تو ہیں، کب آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور، ایک وقفے کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان کی حکومت جس طرح سے تبدیل ہوئی اس میں بہت سے پراسرار کردار ہیں، اور اب ان جتنے بھی پراسرار کردار ہیں جو نقاب کے پیچھے تھے وہ نقاب کھینچے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں جو پہلے شاید کسی کے علم میں بھی نہیں تھیں، اور موجودہ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے تو کمال ہی کر دیا، سازش، ایک اور سازش کا اینگل، اس کا سرا انہوں نے بتایا کہ کون سا ہے، آئیے دیکھیں۔ پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے تو ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کا خدشہ ہے، معلومات ہیں؟ جی ہماری سیریس معلومات، آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، تو میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خان عباسی، حسن اقبال اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے، تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس لیے یہ ایک لارجر کانٹیکس میں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا خرم دستگیر صاحب کو، اور اس سے بہت سے سوالات پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے اٹھائے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ کم از کم 2 پروگرام میں اسد عمر صاحب نے تو وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور ان کو شدت سے انتظار ہے افواج پاکستان کے ترجمان کی پریس کانفرنس کا کہ خرم دستگیر نے جو سوالات اٹھائے ہیں سیریس نوعیت کے، اس کا جواب دیا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔